بیٹیاں ہیں، ایسی صورت میں آپ نے کہنے والے سے دلیل مانگنی نہیں ہے، بلکہ سرے سے انکار کر دینا ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ سراسر باطل ہے، اس پر کوئی دلیل مانگی نہیں جائے گی، نہ تمہاری بات سنی جائے گی۔ یہاں سے یہ اعتجاز ملا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان یہودیوں کے 2 دعوے میں سے صرف ایک دعوے کی دلیل مانگی، اور وہ دعویٰ کیا تھا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یعنی محترم بزرگ اور دوستو، رسول اللہ کی اتباع کا فائدہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے انسان کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ تو یاد رکھیے، انسان کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے محبت فرمانے لگتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ قرآن کا اعلان ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو تم میرے محبوب یعنی میری اتباع کرو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ تو پیارے محترم بزرگ اور دوستو، جو انسان نبی کی اتباع کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک وہ محبوب اور برگزیدہ بندہ ہوتا ہے۔ یہاں پر 2 باتیں اور میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک ہے اللہ کا اپنے بندے سے محبت کرنا، اور ایک ہے بندہ کا خدا سے محبت کرنا۔ اللہ محبت فرمائے گا، اور دوسری بات کیا ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ دونوں طرح کی باتیں آتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرنے کا معنی کیا ہے، اور اللہ کا اپنے بندے سے محبت کرنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندے کا اللہ سے محبت کرنا، ایک خالق، ایک بشر، ایک مخلوق، ایک بشر جب اپنے خالق سے محبت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے انعام و اکرام سے نوازے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس پر انعام فرمائے گا، اس پر رحمتیں نازل فرمائے گا۔ قرآن پاک خود شاہد ہے۔ اللہ ارشاد فرمایا اسی آیت کے اندر، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا، یہی مغفرت کا معنی ظاہر کرتے ہوئے رب نے ارشاد فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ کا تم سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرات، ایک بندہ کسی سے اگر محبت کرتا ہے تو محبت کرنے کی وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ محبت کرنے کی بعض مفسرین نے، علماء کرام نے فرمایا کہ محبت کرنے کی 3 وجہ ہوتی ہے۔ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی 3 وجہ ہے۔ ایک وجہ ہے لذت کی بنیاد پر کوئی انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، ہم اور آپ جب کھانا کھاتے ہیں، دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہماری طبیعت اس کھانے کی طرف زیادہ بجاتی ہے جو کھانا اس دسترخوان میں موجود تمام کھانوں میں سب سے زیادہ لذیذ ہو، سب سے زیادہ عمدہ ہو، سب سے زیادہ لذت والا ہو، تو اس کھانے کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے، ہم اس کھانے کو پسند کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کے محبت کرنے کی ایک وجہ کیا ہے؟ لذت ہے، لذت۔ اور ایک وجہ، دوسری وجہ انسان کو اپنے کسی سے محبت کرنے کی وجہ ہے نفع حاصل کرنا۔ نفع، کسی چیز سے انسان کا نفع اگر متعلق ہے، اس سے وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اس کا فائدہ اور اس سے نفع اس چیز سے جڑا ہوا ہے، تو وہ انسان اس سے محبت کرتا ہے، وہ انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں بینیفٹ ملنا چاہیے، ہمیں نفع ملنا چاہیے، ہمیں فائدہ ملنا چاہیے۔ تو محبت کرنے کی دوسری وجہ نفع ہے، اور محبت کرنے کی تیسری وجہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ فضل و کمال ہے۔ فضل و کمال ہے۔ اگر کوئی انسان، کسی کے اندر فضل ہے، کسی کے اندر کمال ہے، تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حکماء اور اطباء سے محبت کرتے ہیں، لوگ اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، عوام الناس علماء کرام سے محبت کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے محبت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں فضل و کمال عطا فرمایا ہے۔ ہم اور آپ بارگاہ مخدوم سمنا
سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان میں حاضر ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں فضل و کمال عطا فرمایا ہے۔ اس فضل و کمال کی بنیاد پر ہم اولیاء کرام سے، ان جیسے بزرگ سے محبت کرتے ہیں، تو ہماری محبت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم یا تو ہمیں لذت حاصل کرنا ہوتا ہے، یا پھر ہمیں نفع حاصل کرنا ہوتا ہے، یا پھر اس وجہ سے ہے کہ ہم اس شخص کو، اس شخصیت کے اندر فضل دیکھتے ہیں، کمال دیکھتے ہیں، اس وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ کبھی کبھی محبت ترجیح کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے والذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، کہ وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی سے محبت کرتے ہیں، آخرت کی زندگی پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اس میں بھی محبت کا ذکر آیا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمارا اور آپ کا محبت کرنا کسی سے اس وجہ سے ہے کہ یہ چار چیزوں میں سے کوئی ایک ہے، لیکن جب ہم اپنے خدا سے محبت کرتے ہیں، اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں، خالق سے محبت کرتے ہیں، تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اللہ تبارک تعالی ہماری مغفرت فرما دے، اللہ تبارک تعالی ہم پر انعام و اکرام نازل فرمائے۔ حضرات، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا اپنے بندے سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا اپنے بندے سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب آئیے ذرا قرآن پاک کے حوالے سے کچھ اعمال کو ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کن اعمال سے محبت فرماتا ہے اور اس کے کرنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا ان اللہ یحب التوابین والمتطہرین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تقوی و طہارت پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ایک جگہ آیا ان اللہ یحب الصابرین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں اس بات کی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ہمارا کام بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے اللہ تبارک تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ جب ہم ان کام کو اختیار کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے محبت فرمائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ہمیں انعام و اکرام سے نوازے گا۔ کچھ کام ایسے بھی ہیں جن سے اللہ تبارک تعالیٰ محبت نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خائنین سے محبت نہیں فرماتا۔ ایک جگہ پر آیا ان اللہ لا يحب الخائنین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ الغرض کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان اعمال کا بھی ذکر فرمایا جس سے اللہ محبت فرماتا ہے، اور ان اعمال کا بھی ذکر فرمایا جس سے اللہ تبارک تعالیٰ محبت نہیں فرماتا ہے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں ان اعمال کی تفصیل جاننے کے لیے قرآن پاک کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی ذات ہو جسے دیکھ کر ہم اس کے نقش قدم پر چلتے چلیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے، تو وہ کوئی اور ذات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر، بتائے ہوئے احکام پر اور آپ کے فرمان پر ہم عمل کرتے چلے جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے محبت فرمائے گا۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، لوگ پریشان ہیں، سرگرداں ہیں، ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، سب لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کے چکر میں ہیں۔ کون ایسا انسان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے؟ کون نہیں چاہتا؟ سب چاہتا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے، لیکن یاد رکھیے جب انسان اپنے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے تو پھر وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اپنا بنایا ہوا طریقہ اگر آپ اختیار کریں گے تو منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے، اسی طریقے پر چلنے سے آپ منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں جو اللہ نے بنایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے۔
بہت مشہور حکایت ہے، کہا جاتا ہے، بارہا میں نے اس کا ذکر بھی کیا کہ ایک تھے، دو دوست تھے، ان میں سے ایک بہرا دوست تھا، بالکل بہرا، کچھ نہیں سنتا تھا۔ اس کا وہ دوست بیمار پڑ گیا، اچھا دوست، گہرا دوست اور بیمار ہے کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے۔ ظاہر سی بات ہے ایک دوست کا دوسرے دوست پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ ویسے بھی بیماروں کے پاس ہر اس انسان کو پہنچنا چاہیے جس سے اس کی دل لگی ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایسے حالت میں اگر کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ انسان اپنی بیماری سے لڑنے کی اپنے اندر طاقت محسوس کرتا ہے۔ آپ خود ملاحظہ کیے ہوں گے، کوئی انسان بستر مرض پر ہے، اٹھ نہیں سکتا، لیکن آپ سے اس کا گہرا تعلق ہے تو آپ اس کے پاس پہنچتے ہی، آپ کے پہنچتے ہی وہ انسان بستر سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے پہلے اس کے اندر حرکت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، مگر آپ کے پہنچتے ہی وہ انسان اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، گرچہ آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنی جگہ پر رہیے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوا، ایک طاقت آئی ہے جو اس کو بیماری سے لڑنے کی طاقت فراہم کرتی ہے۔ تو پیارے محترم بزرگ اور دوست، کہہ یہ رہا تھا، یہ بہرا دوست گیا اس دوست سے ملاقات کرنے، لیکن سوچا کہ اتنے دنوں کے بعد جا رہے ہیں، دوست تو ناراض ہوگا، کون سا طریقہ اختیار کریں جس کی بنیاد پر میرا دوست راضی ہو جائے۔ تو اس نے اپنے ہی سے ایک طریقہ بنایا، کہا کہ کسی کے پاس بھی جاتے ہیں تو لوگ سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب واپس ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب کسی سے آپ پوچھئے کہ کیا حال چال ہے تو انسان کسی بھی حالت میں رہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ پھر جب وہ بیمار ہے تو ظاہر سی بات ہے جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے اپنی حیثیت کے اعتبار سے اچھے ڈاکٹر سے ہی علاج کرتا ہے۔ تو جب ہم سے پوچھیں گے کس ڈاکٹر سے علاج کرتے ہو تو کسی اچھا ہی ڈاکٹر کا نام لے گا، میں کہوں گا بہت اچھا ڈاکٹر ہے، آپ علاج کرتے رہیے۔ اور پھر دوا کی جہاں تک بات آئے گی تو ظاہر سی بات ہے اپنی حیثیت کے اعتبار سے اچھی ہی دوا کا انتخاب کرے گا۔ جب میں پوچھوں گا کون سی دوا کھا رہے ہیں تو کہے گا کہ یہ کھا رہا ہوں، تو میں کہوں گا بہت اچھی دوا ہے، کھاتے رہیے۔ اپنا بنایا ہوا طریقہ لے کر اپنے دوست کے پاس پہنچتا ہے، سلام کہتا ہے السلام علیکم، دوست جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو ہو گیا، لیکن اندر سے دوست تو کڑا ہوا ہے، چونکہ جگری دوست ہے، کئی دنوں سے بیمار ہے اور آج ملنے آیا ہے۔ دیکھتے ہی وہ اپنے اندر ایک طرح سے بے چینی محسوس کرتا ہے۔ اس نے اپنے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق دوسرا سوال داغ دیا اور کہا کہ دوست کس حال میں؟ یہ تو ٹھہرا بہرا، تو اس نے جواب دیا کہ مر رہا ہوں، نہیں دیکھ رہے ہو؟ تو یہ دوست جو بہرا تھا کہا کہ بہت اچھی حالت ہے، آپ اسی حالت میں رہیے۔ اپنا بنایا ہوا طریقہ۔ پھر اس نے تیسرا سوال داغا اور کہا کہ آپ کس ڈاکٹر سے علاج کر رہے ہیں؟ تو وہ جب یہ کہا، پہلا سوال جواب سن کے مر رہا ہوں، آپ اسی حالت پہ رہیے، اندر سے بالکل اور جل بھن گیا۔ جب اس نے دوسرا سوال کیا کہ کس ڈاکٹر کے پاس سے علاج کر رہے ہو تو اس نے کہا ملک الموت سے علاج کر رہا ہوں۔ ٹھہرا بہرا فوراً بول پڑا بہت اچھا ڈاکٹر ہے، آپ اسی سے علاج کرتے رہیے۔ اس کے بعد یہ اور اندر سے جل گیا۔ جو تیسرا سوال کیا، کہا کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں؟ کہا کہ زہر کھا رہا ہوں، زہر پی رہا ہوں۔ کہا بہت اچھی دوا ہے، کھاتے رہیے، پیتے رہیے۔ حضرات کیا سمجھا آپ نے اس سے؟ یہ کوئی تفریح نہیں ہے، آپ غور کیجئے۔ اس نے اپنے دوست کو راضی کرنے کا طریقہ خود اپنے سے بنایا، تو اپنے سے بنائے ہوئے طریقے سے آپ کسی انسان کو راضی نہیں کر سکتے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنا بنایا ہوا طریقہ لے کر چلیں گے، کبھی راضی نہیں کر سکتے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی۔ آج ہم اور آپ سب یہ دعویٰ کرتے ہیں، آج ہم اور آپ سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن پیارے محترم بزرگ اور دوستو، ہمارا یہ دعویٰ
اسی وقت کامل ہوگا جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، کیونکہ رسول اللہ کی محبت کے بغیر ہماری زندگی ناقص ہی نہیں بلکہ ہماری زندگی زندگی ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے تمہیں روکیں اس سے باز آ جاؤ۔ تو پیارے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ قرآن سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ سے محبت کی علامت قرآن سے محبت ہے، اور قرآن سے محبت کی علامت رسول اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ سے محبت کی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ کے دل میں آخرت کا خوف ہو، آخرت کا خیال ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت، اطاعت و اتباع کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔